الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں اپنی عبادت، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. جو گزشتہ ہفتے کو بات چل رہی تھی کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی کیوں ہے، زندگی کس بنا پر ملی اور زندگی کس طرح گزارنا چاہیے، اور زندگی کیا حیثیت ہے زندگی. آج اللہ نے ہمیں دنیا کی زندگی دی ہے تو اس دنیا کی زندگی کی حیثیت، اس دنیا کی زندگی کی وقار کیا ہے، جس کے پیچھے آج ہم دوڑ رہے ہیں، جس کے پیچھے رات میں دیکھ کر رہے ہیں، جس کو بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ دار الفنا ہے، یہ دار البقا میں دار الفنا ہے، دار الآزمائش ہے، اور یہ دار عمل ہے، عمل کی جگہ ہے. آپ کو عمل کرنا ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت کی زندگی، دار آخرت جو ہے وہ دار البقا ہے، باقی ہونے والی ہے، فنا ہونا چاہیے، اور وہ دار الجزا ہے. یہاں جو کرو گے اس کا بدلہ وہاں آخرت میں ملتا ہے. تو دار البقا آخرت، دار الجزا آخرت، دار الامتحان دنیا، دار الفلاح دنیا، اور دار العمل بھی دنیا ہے. لیکن انسان دنیا میں آیا تو
تو نہ تو دنیا کو سمجھ پایا نہ آخرت کو سمجھ پایا. جو دار بقا ہے اس کو بھی بھول گیا, جو دار فنا ہے اس کو بھی بھول گیا. تو اللہ تعالیٰ دار بقا کو بھی یاد کرا رہا, دار فنا کو دار فنا سے بھی متنبہ کر رہا ہے کہ اے انسان, تجھے بھیجنے کا مقصد کیا ہے, تجھے دنیا دکھانے کا مقصد کیا ہے, تجھے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. تو جس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کی مثال کو ایک پانی کی طرح ہے. قرآن میں دنیا کی زندگی کی مثال پانی سے ہے, اور ایک جگہ پہ کئی جگہ مثالیں دی ہیں. ان میں سے 3 مثالیں میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے. پہلی مثال قرآن پاک میں سورہ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ انسان کو متنبہ کر کے جھنجھوڑ کر ہلا کر آگاہ کرتے ہوئے بیان فرما رہا ہے کہ تمہاری زندگی جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو اس کو سمجھو تو صحیح, اس کی مثال کیسی ہے. لیکن انسان اپنی زندگی دنیا کی زندگی کے بارے میں اور دنیا کی زندگی میں اتنا مست ہو گیا کہ محبت دل میں اتنی آ گئی کہ وہ اللہ کو بھول گیا, بھول گیا, اور اصل دنیا کی زندگی کو بھی بھول گیا. اس لیے قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الناس انما ضربکم علی انفسکم متاع الحیاۃ الدنیا. اللہ نے ایمان والے نے کہا, بلکہ اللہ فرما رہا یا ایھا الناس, اے لوگوں, سارے انسانوں کو لگ رہا ہے, اے انسانوں, اے لوگوں, انما امرکم, اللہ کی مخالفت کر کے, اللہ سے بغاوت کر کے, اللہ کے باغی بن کر, اللہ کے نافرمان بن کر, اللہ کے حکموں کو توڑ کر, اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر کس کا نفرہ کر رہے ہو. اللہ فرمایا تم اپنی جان کو ظلم کر رہے ہو, تم اپنے ذات کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو, اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو. اللہ کی بغاوت کرنا, اللہ کے حکم سے منہ موڑنا, اللہ کی نافرمانی پر بھول جانا, اللہ کے حکموں کو چھوڑ دینا, یہ اپنی ذات کے ساتھ دھوکہ ہے, یہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہے, یہ اپنی جان کے ساتھ سرکش ہے. اللہ نے فرمایا دنیا جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو وہ کیا چیز ہے, متاع الحیات الدنیا. اے انسان, جس کے پیچھے تو راغبیں کر رہا ہے, جس کے پیچھے تو دوڑ لگا رہا ہے, جس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, جس کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے, یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. کیا ہے؟ صرف دنیا کی زندگی کا سامان, صرف دنیا کی زندگی کا سامان. آخرت کا نکالا لیکن دنیا کی زندگی کا سامان. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں متاع الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کا سامان. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے متاع قلیل, یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے. تیسری جگہ قرآن کہتا ہے متاع الغرور, اے انسان جس کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے, جس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, یہ دھوکے کا سامان ہے. کس کا سامان ہے؟ یہ دھوکہ کا سامان ہے, یہ دھوکے کا سامان ہے. پہلے دنیا کی زندگی کا سامان, پھر اللہ کا تھوڑا سا سامان, پھر اللہ کہہ رہا ہے دھوکے کا سامان. تو اس دھوکے سے باہر نکلنا ہے, اس دھوکے سے باہر آنا ہے, اس دھوکے کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے.
مثال بتا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرتے ہوئے قرآن میں سورہ یونس میں آیت نمبر 23 میں بیان فرمایا ہے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ ہم نے آسمانی دنیا سے پانی نازل فرمایا. کہاں سے؟ آسمان سے پانی نازل فرمایا. فاختلط به نبات الارض پھر گھاس زمین سے نکالی. زمین سے الگ الگ قسم کے گھاس پھوس نکلے, الگ الگ میوے نکلے, الگ الگ ڈیزائن نکلی, الگ الگ پھل نکلے, الگ الگ پھول نکلے, الگ الگ گھاس نکلی. کس کے لیے؟ اس کو اللہ فرمایا مما یأکل الناس والانعام. کچھ گھاس ایسی ہے, کچھ پھل ایسے ہیں جس کو انسان کھاتا ہے, کچھ گھاس ایسی ہے جس کو جانور اس کے چوپائے کھاتے ہیں. کچھ تو انسان کے لیے نکالی, کچھ اس کے جانوروں کے لیے نکالی تاکہ انسان کو تکلیف نہ ہو. لیکن انسان کس کے لیے؟ انسان کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی. اے انسان تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے, میں نے ساری چیزیں میرے لیے بنائی, لیکن تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. لیکن پھر جب میں اپنے آپ کو سب کرے اتنا نہیں, آگے اللہ فرماتا ہے حتی اذا اخرجت الارض رفعها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیها. زمین مزین ہونے لگی, زمین زینت بخش ہونے لگی. یعنی جب زمین پر بارش ہوئی تو زمین میں ایک ہری بھری زمین رونق اور خوشگوار ہونے لگی, زینت اور خوبصورت ہونے لگی. تو کیا ہوا؟ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا. اب کھیتی کرنے والے نے گمان کر لیا, آگ لگانے والے نے گمان کر لیا, ہل چلانے والے نے گمان کر لیا کہ اب تو میری کھیتی پک چکی ہے. ہم باغیچہ لگاتے نا, کھیتیاں کرتے نا, ہمارے ساتھ کھیتیاں پک جاتی ہیں, ہر بھرا کھیت ہو جاتا ہے,
پہلے کیا کر دیا چورا چورا کر دیا، ٹکڑا ٹکڑا کر دیا۔ جس طرح ایک جانور جب کسی کھیتی کے اس کے اوپر چلتا ہے تو اس کے درخت کو ریزا ریزا کر دیتا ہے، اسی طرح ہم اس کھیتی کو ایک دم کیا کر دیتے ہیں، چورا چورا کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا جب یہ صبح پر دیکھتا ہے تو اس کو نہیں کرتا ہے، جب صبح اٹھا کھیتی کر میں پڑی ہوئی تھی، میں خوش تھا، اب اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوگا جب دیکھا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی ایسا لگ رہا ہے اس میں تو کھیتی بھی نہیں تھی، اس کی وضاحت سے آپ سمجھا کہ اس آیت میں ہمیں کیا پیغام دیا؟ اس آیت میں ہمیں یہ پیغام دیا انسان پوری زندگی جس طرح ہم چلانے والا کھیت میں بھی جاتا کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، یہ پاک لوگ بلڈنگیں جائیداد اور گاڑیاں خرید کر خوش ہوتا ہے، بنگلے بنا کر خوش ہوتا ہے اور فیکٹریاں بنا کر خوش ہوتا ہے کہ اب مزے کی زندگی گزارنا، اتنے میں موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ کیا جاتا ہے؟ ارے کیا کرے؟ موت کا فرشتہ آیا، محل بنا ہوا ہے، گھر میں بھی سڑے سے بنی ہوئی ہے، سارے کتے لگے ہوئے ہیں، لیکن موت کا فرشتہ آیا، جس کا کام تمام کر گیا، جس کا کھیتی پر اللہ کا عذاب آیا، کھیتی کو صاف کر گیا، آج موت کا فرشتہ نے آ کر کام تمام کر دیا۔ اب وہ جو کھیتی والا سوچ رہا تھا یہ تو کئی زمان ہے کہ میں کچھ کھا ہی نہیں، اب یہ بھی سوچ رہا ہے قبر ساتھ ہے یا محل سے جگہ کرتا ہے، قبرستان میں گیا دفنایا، جب قبر کے آدمی کو دیکھا یہ تو میں کہاں آ گیا ہوں، میں تو نے دیکھا ہی نہیں، یہ تو میں بڑا بڑی چھوٹی سی کوٹی میں کہاں سے آ گیا، میں چھوٹی کوٹی ہے، پہلا تو دیکھا ہی نہیں میں نے۔ یہ اللہ عذاب دے رہا ہے جس کے چکر میں اپنے آپ خراب کر دے، قرآن کہہ رہا ہے موت کا فرشتہ آ گئی، محلہ بھول جائے گا، ایشاعت بھول جائے گا، سائنس بھول جائے گا، سارے مزے کرنے والی زندگی کے لوگ سوچے تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا ہے۔ جس طرح کھیتی صاف کر گئی اور کھلیان صاف ہو گیا اور وہاں بغیچے والا ہاتھ ہٹکتا رہ گیا، اسی طرح یہ موت آنے پر بھی ارے آنا رہا، پھر ہاتھ ہٹکتا رہا، سدھار کے اس بات محسوس گزر گیا۔ اس لیے وقت ہے سمجھنے کا، وقت ہے اٹھانے، آگے قرآن کا کچھ نہیں کہا فرما دیے وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ۔ اے نبی جی آپ بیان کیجیے دنیا کی زندگی کی مثال جیسے کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر اسی پانی سے ہم نے نباتات اگائے زمین سے، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر ہم نے اس کو کر دیا چورا چورا، کیا کر دیا؟ چورا چورا کر دیا، پھر وہ چورا چورا ہوا میں اڑتا نظر آیا، اس کے سوا کچھ اس کے ہاتھ میں آیا۔ تو دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے جس کے ہم بھروسے چلتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے، اس سے دل نہیں لگانا ہے، اس سے دل نہیں لگانا ہے، اس کے دل میں اس کی مثال تین طریقے سے سمجھیے۔ پانی کی مثال بنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن سے دنیا کی زندگی کو پانی سے مثال کیوں دیا؟ اس لیے کہ پانی ایسا ہوتا ہے ایک جگہ کبھی نہیں ٹھہر کر آپ ایک جگہ کسی طرح پانی کو جمع کر لو، آج سے آج کیا ہو جائے گا؟ سوکھ جائے گا۔
جس کے فکر میں لگے ہوئے ہیں، جس کی فکر میں لگے ہوئے نا کسی کی ہار دوسری مثال دوسری تصویر کی وضاحت میں کر دو کہ پانی سے پانی کا پیمانہ ہے زندگی سے کیوں جوڑا؟ اس لیے کہ پانی آپ سمندر میں چلے گا، پورا سمندر بھرا ہوا ہے، آپ سے مٹھی بن کرو پورا پانی سے لے لو، پانی آئے گا مٹھی میں، ارے پانی آئے گا پوری زندگی ہمارا مٹھی میں پانی نہیں آ سکتا، پکڑنا پانی نہیں پکڑ کے آئے گا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی جائیداد تمہارے ہاتھ میں آتی ہے، للہ میراث السماوات والارض، یہ دنیا کی جائیداد، یہ دنیا کی وراثت ایک ایک پیچھے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، آخر میں اللہ ہو جاتی ہے، کسی دنیا والوں کی وراثت نہیں ہوتی ہے۔ پھر بھی ہم اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی اس کے فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تیسری مثال ہوتی ہے کہ ایک پانی کا تھوڑا ہوتا ہے، کم پانی ہوتا ہے تو انسان پڑھا جاتا ہے کہ زندگی ختم، پانی کا ملے گا ختم ہوگا۔ اسی طرح انسان کا روزگار پڑھنا کم ہے، اب مال کم ہے مگر یہ سوچتا ہے، اور جب پانی زیادہ ہو جاتا ہے، حد سے زیادہ ہو جاتا ہے، وہی پانی انسان کو غرق کر دیتا ہے، ڈباتا ہے۔ کم ہے پانی کم اس کے لیے ہلاک کا سبب، اور پانی ہے اس کی ضرورت سے زیادہ آتا ہے، حد سے زیادہ بڑھتا ہے، ڈبا دینا غرق کر دینا۔ یہ پانی وہی حیثیت رکھتا ہے، یہ دنیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر دنیا کم ہے تب بھی ہم روکتے رہتے ہیں اور سب کے ساتھ ہم روتے رہتے ہیں، اور جب دنیا ہمارے پاس زیادہ آ جاتی ہے ہم اللہ کے پاس بن کر اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں، اللہ سے ہم جاتے ہیں اور وہ اپنے آخرت کو بدنام کر کے ہمیشہ کے لیے برباد ہونے کا سامان بن لیتے ہیں۔ اس لیے اس دنیا سے دل لگاؤ، یہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے، یہ مال دل لگانے کی چیز نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکار ہے، یہ فریبی ہے، یہ مکری کا جانا ہے۔ اس سے دل لگاؤ، دل لگانا ہے اللہ کے رسول سے لگاؤ، اللہ کے حکم سے لگاؤ، رسول کی سنتوں سے لگاؤ، اللہ یہ جہان بنا دے گا، وہ جہان بنا دے گا۔ تو یہ کبھی انشاءاللہ ہم قرآن کی آیات کو جواب دے کر کے اپنی زندگی میں اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت اپنے دلوں میں اتار کر کے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے یہاں کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ زندگی میں اتارنے والا کوئی نہیں ہے، تو آج بھی تم انشاءاللہ